وہاں ایک ایسی سچویشن ہے جس سے ساری پارلیمانی گروپس کے پارلیمانی پارٹیز کے لوگ بہت حد تک بلوچستان کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور جو ہماری جوائنٹ اپوزیشن ہے ہم نے اپنا موقف وہاں بھی رکھا ہے، ہمارے پارلیمانی لیڈرز نے بھی وہاں اپنا موقف رکھا ہے کہ ساتھ ساتھ بلوچستان کے اس سیاسی بحران کو بھی جلد از جلد حل کیا جائے، اور ہم ایک بہتر نتیجہ چاہتے ہیں اور ایک سیریسنس اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح وفاق کے اندر چیزوں کو پاکستان کی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے لوگ پارٹی سیریس لے رہی ہیں، بلوچستان کے مسائل کو بھی اسی طرح لیں گی۔ تو آج سردار صاحب کے ساتھ چونکہ ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف تو ضرور ہے، لیکن وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک جتنے لوگ سردار صاحب کے ساتھ ہیں، باقی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی ہے، آج بھی ہوتی صاحب کے ساتھ ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی بہتری کے لیے بھی وہ سارے مسائل جو بلوچستان آج دو چار ہے، جن چیزوں سے ایک سیریس گفتگو ہوئی ہے، مختلف پارٹیز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بلوچستان کے حوالے سے بھی ایک ایسا لائے عمل بنایا جائے گا جو بلوچستان کی بہتری کے لیے، بلوچستان کی اچھی گورننس کے لیے ایک اچھے انداز میں ثابت ہو، اور اس کے لیے جو بھی اقدام اٹھانے پڑیں گے بحیثیت ایک پارٹی کے اور ایک کولیشن پارٹی کے، ہم سارے انشاءاللہ ساتھ اٹھائیں گے۔ تو آج سردار صاحب کے پاس ادھر اسلام آباد میں ان کے ساتھ موجود ہماری بلوچستان کی ساری صورتحال پہ چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے، ہم سارے پارٹیز کے ساتھ مل رہے ہیں اور ایک ہم خیال نظریہ بنا رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کی چیزوں کو سیریسلی کس انداز میں ایڈریس کریں تاکہ ان کے حل سے بلوچستان کے لوگوں کے مسائل حل ہوں، بلوچستان کے مسائل جو ان کچھ ماہ سے دو چار ہیں ان میں ہم کمی بیشی لائیں اور ساتھ ساتھ آگے کا ایک لائے عمل بنائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے بلوچستان میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ پہلے بھی کچھ پریس کانفرنس ہم کر چکے ہیں، اور ہر دوسری پریس کانفرنس میں جب ہم آتے ہیں تو وہ شدت بہت زیادہ اختیار کر جاتی ہے، سیاسی لوگ ہمارے ساتھ اور رابطے میں رہتے ہیں، پارلیمانی لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس اور بھی آ رہے ہیں، اور ایک بے چینی اور پورے بلوچستان کے حوالے سے جو ایک چیز محسوس کی جا رہی ہے کہ وہاں کی گورننس ہر لحاظ سے ایک ناکامی کی طرف دو چار ہے، جس کا اثر بلوچستان کے لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سارے دوست اس پہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم اس پہ مشورہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس کا ایک پورا اس پہ لائے عمل اور اس کا ایک طریقہ کار انشاءاللہ ہم واضح کریں گے، سب ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے پھر آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ جام صاحب، جوائنٹ اپوزیشن سے قربت کی اگر بات ہو تو یعنی اس میں نون لیگ بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی، جس وقت نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا وہاں پر تو اس وقت آپ ان سے الگ ہوئے، اب عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، آپ الگ ہو رہے ہیں اور اپوزیشن کے قریب ہو رہے ہیں، تب آپ جب الگ ہوئے تھے تب درست تھا یا آج درست ہے؟ دیکھیں یہ سوال میرے خیال آپ کا سوال دن سے بھی بالکل ایسے ہی سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا۔ دیکھیں جب نواز شریف صاحب کی حکومت سے اس وقت بھی ہم الگ ہوئے تھے، میں خود آزاد ممبر کی حیثیت سے جیتا تھا، پھر میں نے شمولیت کی تھی۔ بہت سارے اکثریت بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ پارٹی بیس پہ بلوچستان میں اپنی سیٹیں نہیں لاتے، وہ اپنی انفرادی انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے اپنی خدمت کی ہے، اور مجموعی طور پہ ہمیں اسی لیے پاکستان کے مختلف پارٹیز کے اندر جانا پڑتا ہے۔ یقینی طور پہ کبھی کوئی پارٹی اقتدار میں ہے اور وہ صوبے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو ایک آزاد حیثیت کے ساتھ لوگ عموماً یہ پریفر کرتے ہیں کہ حکومت میں ہوں تاکہ وہ اپنے ضلع اپنے علاقے کے لیے زیادہ اچھا کام کر سکیں۔ پہلے بھی ہم نے نشاندہی کرائی جب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ چیزیں ساری ابھر کے سامنے آ رہی تھیں، ایک موقف تھا جس موقف کو سب نے سامنے رکھا، اور اس میں دیکھیں ہم نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں بار بار یہ ہمارے پہ یہ انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجودہ آج کی اپوزیشن کے بہت سارے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو شاید آج اسی پارٹی کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ جہاں تک ابھی کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے اندر 6-8 مہینے پہلے ایک حکومت جس کے اندر جو اپنے کام کی طرف بڑا سیریس تھی، وفاق کے ساتھ مل کے ایک بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے لے جا رہی تھی، ایک ان نیسیسری ڈسٹربنس بہت ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے جن کا نشاندہی سردار صاحب نے کیا تھا، تو ہمیں ایک رنج اس حوالے سے تھا کہ بلوچستان کی چیزوں کو اگر اتنا نان سیریس طریقے سے لے کے ان میں تبدیلی لائی جائے گی تو ہم نے اپنا ایک موقف رکھا، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے اپنا موقف بڑا کھلے انداز میں رکھا
کہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ بالکل نامناسب تھا، جس میں ہم نے نشاندہی بھی کرائی کہ کہاں کہاں ہے۔ تو کہنے کا دیکھیں مقصد یہ ہے، ہم ایک پارٹی ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی اپنا ڈیسیجن ہر چیز میں لے سکتی ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی چیزوں کو مد نظر لیتے ہوئے، اپنی سیاسی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں، ایک کنسنسس ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن ہے جو کہ کہیں بھی ہو، کسی حوالے سے بھی ہو، ہم اس کو لیتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ سر یہ بلوچستان عوامی پارٹی میں اگر تقسیم کی بات کی جائے، ایسا لگ رہا ہے کہ اختلافات ہیں آپس میں، تو سینٹ چیئرمین کے حوالے سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اس اختلافات کی وجہ سے وہاں کے سینٹ میں ہم کو نقصان نہ ہو تو اس میں دیکھیں اختلافات پارٹیز میں ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہیں، ہم نے موجودہ صورتحال میں بھی دیکھا ہے۔ جہاں تک سینٹ کی بات ہے، دیکھیں اپوزیشن جماعتوں نے مل کے وہاں پہ جو ایک عدم اعتماد کی تحریک جمع کی تھی، جس کا ڈیسیجن بھی ایک کورٹ میں آیا ہے۔ اب مشترکہ ایک فیصلہ آئے گا، اس مشترکہ فیصلے کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی بھی اس کولیشن کے ساتھ ساتھ ہوگی، اور جو وہ کمبائنڈ ڈیسیجن ہوگا انشاءاللہ ایز اے کنسنسس ہم اس کو آگے لے جائیں گے۔ جب صاحب منظور کاکڑ صاحب نے کہا کہ آپ پارٹی کے سربراہ نہیں رہے، اور آپ اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی لیگل پوزیشن کیا ہے، ان کی لیگل پوزیشن؟ دیکھیں مجھے 2 نوٹسز میرے پاس جمع ہوئے ہیں جو پاکستان الیکشن کمیشن نے مجھے لکھے ہیں۔ ایک تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے لکھا تھا، اور ایک 15-20 دن پہلے لکھا تھا، اور اس پہ میرا ہی نام ایڈریس تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے۔ تو میرا خیال پاکستان الیکشن کمیشن اگر مجھے ایڈریس کر رہی ہے ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ، تو قانونی طور پہ ان کے ریکارڈز میں آج بھی میں ایک پریزیڈنٹ ہوں، لہٰذا اس پہ مزید وضاحت کی میرا خیال مجھے کرنے کی ضرورت ہی پڑے گی۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔